بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس برس کے شروع میں یونس سے عرب دنیا کی جس سیاسی کا یہ کلب کا آغاز ہوا تھا، لیبیا اس فہرست کا تازہ ترین باب ہے، جہاں آہانی ہاتھوں سے حکومت کرنے والے عرب اماروں کا انجام نوشتہ دیوار بنا ہے۔ الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیں، جو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ عرب جمہوریہ لیبیا کے کرنل معمر قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والا عرب رہنما تھے۔ 41 برس پہلے ایک نوجوان کرنل کی حیثیت سے حکومت پر قبضہ کرنے والے معمر قذافی کے بارے میں چند ماہ پہلے شاید ہی کوئی یہ پیش گوئی کر سکتا تھا کہ ان کی حکومت کا کنٹرول اتنی تیزی سے ملک پر سے ختم ہونے لگے گا۔ معمر قذافی 1942 میں سیرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور اوائل جوانی میں وہ عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصر رہنما جمال عبد النصار کے شیدائی تھے۔ سن 1955 کے نہر سوئز کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والی مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے تھے۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے ذہن میں تھا اور بالاخر سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی میں عرب قوم پرستی کے لمبردار رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصر، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدے میں بھی منسلک کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے براعظم افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن سن 90 کی دہائی میں عرب دنیا کو اپنی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ براعظم افریقہ پر مرکوز کر دی اور افریقہ ممالکوں کے لیے ایک ریاست بائی متحدہ کا خیال بھی پیش کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے افریقی ملکوں کی ثقافت سے ملتے جلتے لباس پہننا شروع کیے۔ کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف عسکریت اور شہادت پسند تنظیموں کے بھی پشت پناہ اور مددگار رہے ہیں، جن میں تنظیم آزادی فلسطین یا PLO، آرش ریپبلکن آرمی اور افریقہ کے کئی شدہ پسند گروپ شامل ہیں۔ امریکہ نے سن 1985 میں یورپ کے بعض شہروں میں بم دھماکوں کے لیے کرنل قذافی کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دارالحکومت طرابلس اور بنغازی شہر پر بمباری بھی کی، جس میں کرنل قذافی کے لیے الگ الگ بیٹی ہلاک ہو گئی تھی۔ سن 2003 میں عراق میں صدام حکومت کے سقوط کے بعد کرنل معمر قذافی نے اپنی عالمی تنہائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور لاکربی واقعے کا مقدمہ اسکاٹ لنڈن کے قانون کے تحت آئرلینڈ میں چلوانے پر رضامندی ظاہر کی۔ برطانیہ کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت انہوں نے اپنے خفیہ ادارے کے ایک سابق اہلکار عبد الباسط المغراہی کو بھی آئرلینڈ کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے اس مقدمے کو المغراہی کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید سنائی، جبکہ لیبیا نے لاکربی واقعے میں مرنے والوں کے وارثاء کو ہر جانے کے طور پر کئی ارب ڈالر بھی ادا کیے۔ چند ماہ بعد ہی کرنل معمر قذافی نے لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد مغرب نے ان کو مکمل طور پر قبول کر لیا۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دہائی دیتے، جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی مفازوں میں خواتین کی اکثریت تھی۔ عرب قیادت کے حوالے سے کرنل قذافی کے اکثر دیگر عرب رہنماؤں
رہنماؤں سے اختلافات بھی رہے ہیں۔ چند برس پہلے قاہرہ میں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس کے دوران تو ان کی سعودی بادشاہ عبداللہ سے سرعام تو میں بھی ہوئی تھی۔ کرنل قذافی کی عمر 68 برس تھی اور ان کی جان نشینی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سیف اللہ سلام قذافی کو تیار کر رہے تھے۔ لیبیا میں ان کے پورے دور اقتدار میں خفیہ اداروں کی بنیاد پر استوار ایک نہایت سخت غیر نظام رہا۔ اسی نظام کے اندر انہوں نے پہلی سوشل سرمایہ داری اور اسلام کے کچھ پہلوؤں کو ملا کر اپنی سبز کتاب پر مبنی سیاسی نظریات پیش کی۔ پھر 1977 میں جمہوریہ کے نام سے ایک ایسا نظام بنایا جس میں مظاہر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل قذافی تمام اختیارات کا سرچشمے تھے۔ اپنی پوری دور اقتدار میں انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کی مخالفت کو انتہائی بے دردی سے کچل کر رکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے خلاف احتجاج کے دوران بھی کوئی متبادل قیادت سامنے دکھائی نہ دی۔ تیونس سے شروع ہونے والا عرب عوامی بیداری کے اس سیلاب میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کرنل معمر قذافی کے بعد کا لیبیا کیسے ہوگا۔